اچھا اب ایک وضاحت سن لیں جی، اگر محترم نواز شریف صاحب یعنی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں وزیر بھی رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی بنے تھے تو وہ تو جائز ہیں, وہ ان کے لیڈر بڑے پوتر ہیں, وہ صاف ستھرے ہیں, باقی کوئی نہیں کر سکتا. اچھا یہ اب ذرا پوچھ لیں ان سے کہ وہ جب ان کے ماشاءاللہ زیر سایہ پرورش بھی پائی جنرل جیلانی صاحب کے, اور پھر وزیر پہلے ایک عام وزیر رہے, اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے, اور وہ ضیاء الحق کے وہ جینون تھا سارا بات, وہ تو ان کی صفحے تو بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں سے. شاہ محمود قریشی صاحب کیا تھے اس زمانے میں, لیکن نا یہ اگر بات کریں گے تو بڑے, ہم تو اس کی وضاحت کر چکے, اس پہ معذرت کر چکے, کہہ چکے کہ غلطی تھی, مگر یہ ہمت کرے نا, عمر ایوب بھی آ کے مذمت کرے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی آ کے معافی مانگے, کہیں کہ جی یہ غلط تھا جو ہم نے کیا. ٹھیک ہے, مانتے اس بات کو, آپ کی بھی صفحے بھری پڑی ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے حالیہ عمل سے پچھلے اپنے اور اپنے بزرگوں کے بہت سے گناہوں کی تلافی نہیں کر دی. اس کا اظہار بھی کیا جائے نا, کرے اظہار, کہیں جی وہ غلطی تھی ہماری, بڑی غلطی. میرے والد صاحب جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں پنجاب کے گورنر بنے تھے تو غلط بنے تھے. بالکل کہیں. اور عمر ایوب صاحب کیوں نہیں کہے, عمر ایوب صاحب چڑھ جاتے ہیں, ان کو کوئی کہتا ہے کہ اپنے دادا کی معافی مانگ لیں, وہ چڑھ جاتے ہیں, وہ اور باتیں شروع کر دیتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے بڑے پن نہیں. میں تو دیکھیں ذاتیات پہ مت جاؤ, میں تو نہیں جا رہا. اگر ہم چمک کی ریت کی ڈالیں گے اور کوئٹہ آپریشن کی بات کریں گے, مجھے بہت چھوڑے وہ آپ ضرور کریں. آپ قرآن لیں, قرآن پہ میں حلف دینے کو تیار ہوں. آپ ارشاد حسن خان زندہ ہے, اس بینچ میں تھا, خلیل الرحمان خان صاحب, دو لوگ زندہ ہیں. ذاتی نہ کریں, میں قرآن پہ بات کر لیں. آپ قرآن, آپ تو نہیں ہے, آپ تو بریف کیس نہیں لے کر گئے تھے, آپ قرآن شریف مرے ہوئے کی قرآن شریف کیسے اٹھائیں گے؟ بالکل اٹھاؤں گا, بالکل اٹھاؤں گا, کیونکہ ارشاد حسن خان زندہ ہے, گواہ بنا لیتے ہیں. اور ان کی کتاب بھی آ گئی, ارشاد حسن خان صاحب نے کتاب میں لکھا ہے. حالانکہ ارشاد حسن خان ان کی کوئی بنی نہیں. میرا خیال ہے وہ خدا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں, ذاتیات پر نہ جائیں پلیز, دو لوگ زندہ ہیں, دو لوگ زندہ ہیں, ذاتیات پر نہ جائیں. میں ذاتیات پر آپ سے بہت زیادہ جانتا ہوں. آپ کو ڈیرہ غازی خان, بہت زیادہ جانتا ہوں. آپ کو ڈیرہ غازی خان میں کس نے کہا تھا کہ ایک قابل وکیل ہے, آپ کو لاہور پریکٹس کرنی چاہیے؟ بالکل کہا تھا, بالکل کہا تھا. میں نے کبھی کس نے کہا تھا یہ بھولنا نہیں چاہیے نہیں کیا. انہوں نے کہا چھوٹی جگہ ہے آپ کے لیے, آپ کا جتنا ٹیلنٹڈ ہے آپ بڑی جگہ. اچھا آپ یہ بتائیں تارڑ صاحب کہ وہ جو آپ نے ایک مشہور زمانہ اور شہرۂ آفاق پریس کانفرنس کی تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے, وہ کیا بنا؟ وہ پابندی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ دیکھیے پرنسپل ڈیسیجن ہے. پرنسپل ڈیسیجن ہے. پرنسپل ڈیسیجن کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پرنسپل ڈیسیجن لیتے ہیں, اس کی بنیاد رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی مشاورت اور باقی سلسلہ پورا کرتے ہیں. آج پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی بات چیت وہ کر رہے ہیں. انہوں نے آج ریویو پٹیشن بھی دائر کر دی. ہماری ریویو پٹیشن پیپلز پارٹی سے تو مشورہ بالکل ہوا تھا. جی ہوا تھا. وہ ان کے کچھ ill informed رہنما جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے نہیں پوچھا گیا. نیئر بخاری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا یہ فیصلہ ہے اور ہم اس پہ حکومت کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کافی ہوم ورک ہو رہا ہے, اور یہ پرنسپل. تو آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ اور کچھ آپ کے جو کیبنٹ کے منسٹرز ہیں انکلوڈنگ دی ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, ان کے بیانات سے شاید ایسا لگا کہ شاید ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ذرا میں سن لیں, آپ خود ہی سن لیں کیا کہہ رہے ہیں. جی فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی, جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے, اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا. ابھی فیصلہ ہوا نہیں. پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندی کا فیصلہ ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. حتمی نہیں ہے. عطاء اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے. نہیں دیکھیے, ایک رائے موجود ہے, لیکن ہم کوئی سنگل میجورٹی گورنمنٹ ہے نہیں, اور اس کا جو ہے وہ ایک باضابطہ اعلان تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. آپ کی پارٹی میں کنفیوژن تو ہے. دیکھیے بالکل اصولی فیصلہ ہے. اصولی فیصلہ؟ ہاں. اور طارق فضل چودھری کہہ رہا ہے کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا, آپ کہہ رہے ہیں اصولی فیصلہ. دیکھیے اصولی فیصلہ ہے. حتمی فیصلہ کب ہوگا؟ حتمی فیصلہ تب ہوگا جب تمام مشاورت مکمل کر لی جائے گی, اس کا ہوم ورک مکمل کر لیا جائے گا. جب پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں مشاورت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی مشاورت کا آپ کو میرے سے بہتر علم ہے کہ اس معاملے پہ مشاورت جو ہے وہ کسی لیول پہ ہوئی ہے, اور اتحادیوں کے ساتھ ہماری مشاورت موجود ہے. ایم کیو ایم سے ہو گئی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم سے اس پہ بات چیت ہوئی, اور ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت جاری بھی ہے اس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جب اصولی فیصلہ کر لیا ہے, ہماری جو الیکٹریٹ ہے, ہمارا جو ایک سیاسی بیس ہے, اس میں لوگ اس بات کے بھرپور طریقے سے حمایت کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اب اس پہ مزید مشاورت کے بعد, لیگل ہوم ورک کے بعد جو ہے وہ اس حتمی فیصلے کا اعلان کر دیا جائے گا. اصولی فیصلہ ہو گیا تحریک انصاف پر پابندی کا. تارڑ صاحب نے اپنی بات کو رپیٹ کر دیا ہے, تمام
جو ہاں اس کو باتیں کی گئی ہیں ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے، انہوں نے ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پرانا موقف جو اس پہ قائم ہے. میر صاحب اس کو کہیں بے اصولی فیصلہ ہو گیا ہے یہ. بے اصولی اس لیے کہ اصول کا تو اس میں ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. اگر اس طرح سے یہ آرٹیکل 6 اور اس طرح سے یہ آرٹیکل 13(2) کا اطلاق کرنے لگیں، اگلی باری ان کی ہوگی اور اس کے بعد شاید پیپلز پارٹی کی ہو، تو پھر اس طریقے سے کرتے چلے آئیں. آپ نے نیب کو بند کیا، کیا نیب آپ بند ہو گئی؟ ANP کی شکل میں آ گئی. کیا آپ کا خیال ہے کہ اس طرح سے پارٹیاں بند کی جا سکتی ہیں؟ کیا لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو دل اور دماغ سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ بھی بلاک کر دیں؟ پوچھیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ کانفرنسز کانگریس کی یہ کرواتے ہیں وہ کرواتے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف تقریب کاری کر رہے ہیں. 1 کروڑ پاکستانی کا انہوں نے کہا ڈیجیٹل دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے. ارے بابا چھوڑو یار میر صاحب، ڈیجیٹل دہشت گردی کے تو یہ خود سب سے بڑے علمبردار ہیں. جو مریم بی بی نے کیا تھا اور جب آیا تھا اس میں ان کے خلاف آیا تھا تو ان کے 2 وزیر 3 وزیروں کو سبکدوش ہونا پڑا تھا. یہ ڈیجیٹل جو ہے دہشت گردی تو مریم نے شروع کی تھی اور پرائم منسٹر ہاؤس نے شروع کی تھی وہاں سے، اور آرمی نے اس میں کیا تھا. چھوڑ دیں یار ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہمیں تانا نہ دیں. وہ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈیجیٹل دہشت گردی کا نے جنم لیا تھا اور اسی میں آپ نے شاخسانہ بھگتا. دیکھیں اس طرح سے نہ پارٹیوں کو بند کیا جا سکتا ہے نہ آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے. اگر یہ شوق پورا کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، جائیں. ہم چیلنج کرتے ہیں، سپریم کورٹ ہی کرے گی نا الٹیمیٹلی. یہ تو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ ہم نہیں کریں گے. یہ تو ڈیکلریشن کہہ رہے میں چیلنج کرتا ہوں سپریم کورٹ نہیں کرے گی. یہ آپ نے مان لیا، آپ نے دیکھ نہیں لیا. علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ الیکشن کے حوالے سے بھی آرڈر پاس کرنے جا رہی ہے اپنے ڈیٹیل فیصلے میں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلوں کا علی ظفر کو، لطیف کھوسہ صاحب کو کیسے پتا ہوتا ہے. یہ کل میں فیصل واڈا صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہے گا، باہر نہیں آئے گا. تو میں نے ان کو پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے؟ اسی طرح آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں کیسے پتا لگتا ہے ان کو پہلے سے؟ یار دیکھو سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے. اچھا سپریم کورٹ عوام کی محافظ ہے. اچھا آج آپ رؤوف حسن کے کیس میں پیش ہوئے، آپ نے وہاں پہ آرگومنٹس دیے. تو طارڑ صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ رؤوف حسن صاحب ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رؤوف حسن صاحب 7.5 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے امپلائی ہے وہاں پہ. نہیں ہے ڈیجیٹل میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انفارمیشن سیکٹری ہیں. میں پے سلپ دے دوں گا، یہ میں آپ کو دکھا دوں گا. میں نے یہ بیان عدالت میں میں نے یہ بیان دیا ہے. 7.5 لاکھ روپیہ تنخواہ پہ وہ وہاں پہ تنخواہ ٹھیک ہے. اگر وہ لیتے ہیں تو وہ بطور انفارمیشن سیکٹری کا تنخواہ ملتی ہے. کون سی پارٹی انفارمیشن سیکٹری کو تنخواہ دیتی ہے؟ نہیں ہے ان کا کوئی تعلق اس ونگ کے ساتھ. پارٹی کے آئین کے اندر ہے تنخواہ لینا؟ مجھے بتا دیں. تنخواہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا. پیڈ ایک سیل تھا. آپ دیکھیں نا، پھر ذاتیات پہ آ رہے ہیں. اب میں آپ کے بچوں کے ساتھ پڑھا ہوں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر آپ اگر ذاتیات پہ آئیں گے، آپ اگر ذاتیات پہ آئیں گے، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں. میں یہاں پہ ایسی بات کروں جس میں مجھے بھی شرمندگی ہو، آپ کو بھی ہو. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس 7.5 لاکھ کا اٹیک آپ نے کیا. 7.5 لاکھ روپے تنخواہ وہاں سے لے رہے تھے. وہاں پہ یہ تفتیش کے دوران چیزیں آگے پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. ابتدائی جو معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ ملک دشمن عناصر کے ساتھ رابطے تھے وہاں رؤوف حسن کے. جی وہاں پہ باقاعدہ ڈائریکشن لی جا رہی تھی، کچھ ڈیٹا بھیجا جا رہا تھا، کچھ ڈیٹا لیا جا رہا تھا. آپ کے پاس انفارمیشن ہے طارڑ صاحب، تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ کچھ ہفتے پہلے جو رؤوف حسن صاحب پر اسلام آباد میں کچھ خواجہ سراؤں کے بحروب میں لوگوں نے حملہ کیا تھا، ان کو بلیڈ مار کے بھاگ گئے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں ہم خواجہ سراؤں پہ حملہ کرے، وہ پولیس نے ٹریس کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ٹریس ہوئے ابھی تک. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ چلایا جا رہا تھا، یہاں سے کچھ ڈائریکشن یہاں سے جا رہی تھی، کچھ باہر سے آ رہی تھیں. اچھا ملک دشمن عناصر. اور دیکھیں اس کے اندر جو فورن فنڈنگ میں لوگ ملوث تھے، اب فورن فنڈنگ اس میں بھارتی نژاد امریکی بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے نا، ابھی ایک ڈنر ہوا لنڈن کے اندر، ایک عرب پتی اسرائیلی سٹیزن ہے، جوئش آدمی ہے، زین قریشی صاحب موجود ہیں. میں آپ کو بھیجتا ہوں عرب پتی جی جو ساری اسرائیلی فنڈنگ کرتا ہے. یہ کیوں ان کو ملتے ہیں لوگوں کو؟ زین قریشی صاحب بھی گئے تھے. زین قریشی صاحب تھے، انیل مسرت صاحب تھے، صاحب دادا جہانگیر چیکو صاحب تھے. تصویریں میرے پاس ہیں.
وہ پورے سوشل میڈیا پہ لگی پڑی ہے. نواز شریف صاحب کے یہ لنکیج کیا ہے؟ ذاتی فنکشن میں انڈیا کا پرائم منسٹر بغیر ویزا کے آتا ہے, انٹاوریج یہاں لے کر آتا ہے اور ایک بزنس مین کو یہ ریسیو کرتے ہیں اور ان کو اپنا گیسٹ بناتے ہیں. یہ ان سے ذرا پوچھے فورن انڈین ان سے کیوں ملتے ہیں؟ یہ اس وقت پیلسٹائن میں ہو رہا ہے. آپ نے کہتے ہیں ذاتیات کی بات کرتے ہیں. زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلائی, آپ کی سمپتھی کیوں ہے؟ یعنی ایک سمپتھی, ایک طرف آپ کی طالبان سے سمپتھی ہے جن کو آپ واپس لا کے بسایا اور آپ نے پورا خیبر پختونخوا کو رسپے, دوسری طرف آپ کی جوئش لابی سے سمپتھی ہے جو کہ سب کے سامنے ہے, آپ اس سے شائع ہوئے بھی نہیں کرتے. انڈین بزنس ٹائکون کو یہ خود لے کے ایئرپورٹ سے لاتے ہیں, اپنے جو ہے ماشاءاللہ گھروں پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے فنکشنز پہ یہ تو آپ کی حکومت تھی تو آپ نے انویسٹیگیٹ کر کے تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, میں تو اس کو ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ جب اتنی باتیں کر رہے ہیں تو اپنا بھی بتا دیں نا, ہندوستان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان کے بزنس میگنیٹس کو آپ پرسنل کیوں تعلق ہے؟ بغیر ویزا کے ان کے پرائم منسٹر اور ان کے انٹاوریج کو کیوں لے کر آتے ہیں اپنے ذاتی فنکشنز میں؟ آپ جو پشمینہ کی شالیں کیوں دیتے ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ آپ کیا پشمینہ کی شال تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مودی صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر میں شادی میں آئے تھے لاہور, کون سے ویزے لے کر آئے تھے, کون سے پاسپورٹس لے کر آئے تھے اور انٹاوریج کو کے ساتھ آئے تھے؟ ذاتی فنکشن